پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئی، اور ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر لطیف بانو بنت حامد حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین صلوات بھیجے محمد اللہ سبحانہ و تعالی حکایت کر رہا ہے قرآن مجید میں اس واقعے کی کہ جب دختر عمران حضرت مریم محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اللہ کے فرشتے حضرت مریم کو آ کے سلام کرتے تھے اور آ کے یہ کہتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا اور آپ کو منتخب کیا ہے عالمین کی عورتوں کے لیے۔ یعنی اللہ جب کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، نمونہ عمل بناتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، تو اس میں 2 چیزوں کو لحاظ رکھتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انتخاب اللہ کی جانب سے ہوگا، لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو منتخب کریں اور کسی کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کردار کی پاکیزگی ہو۔ اگر کردار کی پاکیزگی نہیں ہے تو ایسی ذات آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ بہرحال نہ تنہا کردار کی پاکیزگی، افکار کی بھی پاکیزگی لازم ہے۔ کردار پاک ہے لیکن اگر فکر پاک نہ ہو تو ایسی صورت میں بہرحال وہ شخص بھی کسی کا آئیڈیل نہیں بن سکتا جو فکری اعتبار سے فکر پلید رکھتا ہو۔ آئیڈیل اور نمونہ وہ بنے گا جو فکر پاک و پاکیزہ رکھتا ہو، طیب و طاہر رکھتا ہو۔ معصوم کے معنی کیا ہے؟ معصوم کے معنی یہ ہے کہ جو غلط کام کو نہ انجام دیتا ہو، محرمات کو ترک کرتا ہو، گناہوں سے دور رہتا ہو،
اور خیال گناہ بھی اس کے ذہن میں نہ آتا ہو. بہت سے لوگ ہیں کہ زندگی پاک و پاکیزہ ہے, شاید کبھی بھی کوئی غلط فعل نہیں انجام دیا. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے, لیکن کوئی انسان ایسا آپ کو ملے گا کہ جو یہ ضمانت لے اپنے سلسلے میں کہ میں نے کبھی غلط کام کے بارے میں سوچا بھی نہیں. بھائی یہ معاملہ بڑا سخت مرحلہ ہے کہ غلط کام کے بارے میں نہ سوچا جائے. معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو غلط کام کے بارے میں, گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہ. آرل کیوں؟ معاملہ یہ ہے کہ عصمت کے درجے پہ جو فائز ہے, وہ یہ عصمت کا درجہ اس کو گناہوں سے دور رکھتا ہے, فکر کی پاکیزگی عطا کرتا ہے. اور بہرحال یہ فکر کی پاکیزگی آسانی سے نہیں ملتی ہے. یہ انسان طے کرے کہ میں اپنی فکر پاکیزہ رکھوں گا. بہرحال ارادے کا دخل ہے, لیکن لازم یہ ہے کہ حلال کھانا نہیں, طیب و طاہر کھانا. بہت سی چیزیں حلال ہیں لیکن نہیں معلوم کہ طیب ہیں, طاہر ہیں کہ نہیں ہیں. تو طیب و طاہر غذا یہ بہرحال انسان کی فکر میں بہت زیادہ مدخلیت رکھتی ہے. غلط لقمہ, مال حرام انسان کی فکر کو متاثر کرتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ فکر کو محفوظ رکھنے کے لیے حلال غذا, طیب و طاہر کھانا وہ حلق کے نیچے اترے. جو جسم کا حصہ بن رہا ہے وہ طیب و طاہر کھانا ہونا چاہیے, تب فکر پاکیزہ ہوگی. جب فکر پاکیزہ ہوتی ہے تو پھر ایسے انسان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا. دیکھیے گناہ اس وقت صادر ہوتا ہے جب انسان کا ذہن غلط افکار سے محفوظ ہو. اگر غلط افکار سے انسان کا ذہن محفوظ نہیں ہے تو ایسی صورت میں گناہ صادر ہوگا. اگر غلط افکار سے, غلط اور نجس فکر سے انسان کا ذہن پاک و پاکیزہ ہے, ایسی صورت میں گناہ نہیں صادر ہوگا. معصوم کے حوالے سے اور غیر معصوم میں جو فرق ہے, دیکھیے معصوم وہ ہے کہ جو تنہا غلط کام, گناہ کو انجام نہیں دیتا, بلکہ فکر گناہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آتی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو مان سکتے ہیں کہ ہاں بھائی پاک و پاکیزہ زندگی گزاری, کبھی کوئی غلط کام نہیں انجام دیا, لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام سوچا بھی نہیں. انسان اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا ہے. کیا اس کی دنیا میں کوئی مثال مل سکتی ہے؟ کہا یقیناً ملتی ہے مثال. میں کہوں کیا ابھی کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ آپ بجلی کے کھلے ہوئے تار کو پکڑیں؟ کیوں نہیں آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ جو بجلی کا کھلا ہوا تار ہے اس کو پکڑ لیا جائے؟ یہ نالیوں کے اندر جو پانی بہ رہا ہے, کیا کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس پانی کو پینا چاہیے؟ کبھی نہیں خیال پیدا ہوتا ہے. کیا کسی نے آپ کے اختیار کو سلب کر لیا ہے, آپ سے آپ کا اختیار چھین لیا ہے, یا کوئی آپ کا ہاتھ روک رہا ہے؟ نہ کوئی ہاتھ روک رہا ہے, نہ اختیار کو سلب کیا ہے, اس کے باوجود خیال کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہا کیونکہ اس کی کثافت سے واقف ہے, اس کی گندگی سے واقف ہے. جانتے ہیں کہ اگر یہ غلط پانی پیا, یہ نجس پانی پیا, یہ آلودہ پانی پیا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ بجلی کا کھلا ہوا تار اگر ہم نے پکڑا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, رزلٹ کیا نکلے گا.
کبھی یہ ذہن میں آیا ہے کہ ایک 10 منزلہ عمارت پر سے کودا جائے؟ قطعاً نہیں آتا ہے خیال. کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ رزلٹ اور نتیجے سے واقف ہے کہ اگر یہ کام انجام دیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. ایسے ہی معصوم ہر برے کام کے نتیجے سے واقف ہے کہ اگر یہ غلط کام انجام دیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. صلوات بھیجیں محمد والے. حضرت مریم معصومہ ہیں اور ان کی عصمت پہ یہ آیت جس کو آیہ تطہیر کہا جائے گا جناب مریم کے لیے. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، سلیکٹ کر دیا، منتخب کر لیا اور پاک و پاکیزہ قرار دیا اور منتخب کیا ہے، چنا ہے عالمین کی عورتوں. تو عصمت جناب مریم کے اندر ذاتی پائی جاتی ہے، الگ سے نہیں آئی ہے اس میں. اور بہرحال حضرت مریم جس طرح سے آئیڈیل اور نمونہ ہے، لیکن خواتین کے ایک گروہ کے لیے، سب کے لیے نہیں. وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک خاتون کی زندگی میں مختلف شعبے ہوتے ہیں. جب وہ بیٹی کی حیثیت سے تو ایک زندگی کا حصہ ہے، جب وہ شادی ہوتی ہے اس کی اور رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں گئی تو اب زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا. اور جب گود میں اولاد آئی تو اب زندگی کا تیسرا حصہ شروع ہو گیا. جناب مریم بیٹی کی حیثیت سے گھر میں رہی نہیں. کیوں؟ جب شکم مادر میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ پروردگارا، جو بچہ میرے شکم میں ہے میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اب جب پیدائش تو پتہ چلا کہ بیٹی ہے، لیکن جناب مریم کی والدہ نے اپنی نظر کو پورا کیا وفا کی نظر سے. اور بہرحال کچھ عرصے کے بعد 5 سال کا سن تھا جب ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. دنیا میں جب جناب مریم آئی ہیں تو یتیمہ آئی ہیں. حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، لہٰذا حضرت مریم نہیں بتا سکتی کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اب رہا معاملہ کہ شادی، تو بہرحال کوئی زمانے کا مرد جناب مریم کے برابر کا نہیں تھا مانوی اعتبار سے، جس کو کفو کہا جاتا ہے. ہمسر نہیں بن سکتا ہے. مرد کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے مقابلے میں مانوی اعتبار سے بلند ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یا کم از کم برابر کا ہو. ایسا نہ ہو کہ معلوم ہے عورت کا کردار پاک و پاکیزہ اور مرد کا کردار جو ہے وہ انتہائی شرمناک. نہیں، کوئی مرد جناب مریم کے عہد میں زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ جس سے ان کا رشتہ ہو سکے. جو نبی ہیں وہ رشتے کے اعتبار سے وہ ہیں کہ جو محرم ہیں. بھائی مثال کے طور پہ حضرت یحییٰ خالد بھائی ہیں اور جناب زکریا پھوپھا ہیں یا خالو ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت ہے نہیں کہ جس سے رشتہ ہو سکے.
اور اللہ کو حضرت مریم کو نمونہ بنانا ہے, آئیڈیل بنانا ہے. وہ خدا جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے, وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا. عیسیٰ کو اللہ اپنی نشانی بنا رہا ہے, حضرت مریم کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دے رہا ہے. چنانچہ جناب مریم آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, لیکن صرف ایک طبقے کے لیے, سب کے لیے نہیں. چنانچہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے, مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم ایک نسبت سے عالمین کی عورتوں سے افضل ہے, لیکن فاطمہ تین تین نسبتوں سے عالمین کی عورتوں سے افضل. بھائی مریم صرف مادر عیسیٰ ہیں, اس کے علاوہ وہ جو دو شعبے ہیں, بیٹی ہے ہونے کی حیثیت سے جب دنیا میں آئیں تو بہرحال باپ زندہ نہیں تھے, زوجہ ہونے کی حیثیت سے شادی نہیں ہوئی. لہذا یہ دو کردار تو جناب مریم نہیں بتا سکتی کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. جب باپ دنیا میں زندہ ہی نہیں ہے تو کس کی خدمت کریں گے. اور رہا معاملہ شوہر کا, تو شادی نہیں ہوئی ہے, صرف ایک کردار. اور پھر دوسری چیز اور بھی ہے, ایک پہلو, جس پہلو کی جانب توجہ دیجیے. آئیڈیل اس کو نہیں بنایا جاتا ہے, مکمل آئیڈیل وہ نہیں بن سکتا جس کی زندگی کے اندر صرف ایک شعبہ ہو, دوسرے شعبے نہ ہو. جناب مریم کی سماجی زندگی کوئی نہیں ہے. جب بیت المقدس کی خدمت کے لیے, خدا کے گھر کی خدمت کے لیے, تو سماج سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صبح شام وہیں رہنا ہے. اور جناب زکریا دن میں ایک بار اس حجرے میں آتے تھے جس حجرے میں جناب مریم زندگی گزارتی تھی, کہ بھئی جو ان کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے, جو وہ کھانے پینے کی چیزیں چاہتی ہیں. وہاں آئے, دیکھا کہ وہ جناب پھل رکھے ہوئے, اور وہ پھل کہ جو بے موسم کے پھل ہیں, یعنی اس موسم میں نہیں پیدا ہوتے ہیں وہ پھل. حیرت سے سوال کرتے ہیں, یا مریم انٹنا لکے ہاذا, اے مریم یہ پھل اور یہ میوہ جات آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اور وہ پاک و پاکیزہ بیوی جواب دیتی ہے, ہاذہ من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے پھل بھیجے گئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. تو جناب مریم صرف ایک شعبہ ہے کہ ایک ماں کو اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرنا چاہیے, صرف اس مسئلے میں وہ رہنمائی کر سکتی ہیں. لیکن بیٹی کو باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے, کیا سلوک کرنا چاہیے, زوجہ کو شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, جناب مریم نہیں بتا سکتی. اس کے لیے ضرورت ہے جناب سید عالمین کی. بقول انیس کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں, پھر فاطمہ کا اسم گرامی رقم کروں. ذات فاطمہ ایک مکمل نمونہ, 18 سال کا سن ہے, لیکن قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ. جناب جتنی زمانہ گزرتا جا رہا ہے تہذیبیں کروٹیں لے رہی ہیں, ایک تہذیب جاتی ہے اور دوسری تہذیب آتی ہے. آج سے 50 سال پہلے کوئی اور تہذیب تھی, آج کچھ اور تہذیب ہے. 40 سال پہلے زندگی کے طور طریقے الگ تھے, آج کے طور طریقے الگ ہیں.
رہن سہن تبدیل ہو چکا ہے، بول چال تبدیل ہو چکی ہے، گھر جو ہیں وہ تعمیر کے اعتبار سے ان میں تغیر آ چکا ہے، بہت زیادہ جو ہے انسانی زندگی کے اندر تبدیلی. اب بہرحال ایک تہذیب، یہ دیکھیے جملہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا، ایک کلچر زیادہ سے زیادہ 150 سال اس کی عمر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. 100 سال کے اندر ایک تہذیب تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، مکمل طور کے اوپر ایک کلچر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ نیا کلچر آ جاتا ہے، دوسرا کلچر آ جاتا ہے. اب یہ حضرات آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی تیزی سے آپ کے سامنے حالات تبدیل ہوئے ہیں. بھائی 40 سال پہلے آپ جب گھر سے نکل کے جاتے تھے، ایک ہفتے کے بعد خبر آتی تھی کہ ہاں آپ پہنچ گئے، اور آج جناب ادھر قدم باہر نکالو اور ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی آپ کہاں پہ ہیں. پہلے کس قدر انسان کے اندر صبر اور اطمینان تھا، اور آج کا اضطراب، اللہ اکبر. بھئی اعلان تھا کہ مجلس جو ہے وہ 12 بجے ہوگی. اب آپ سوچئے کہ اگر وقت کے اوپر مجلس نہ ہو، اپنی مختلف موانع اور رکاوٹوں کی بنیاد پر، کس قدر اضطراب ہوگا، کتنی بے چینی ہوگی. تمہارے لیے بے چینی انسان کو سے اس کا سکون چھین لیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہونے لگتا ہے. ابھی کہاں پہ ہیں وہ، ابھی کہاں کے اوپر پہنچے. کیوں؟ کیونکہ محاورہ ایک ہے، الانتظار اشد من الموت. انتظار موت کے لمحات سے زیادہ سخت ہوتا ہے. شاید موت کی گھڑیاں اتنی سخت نہ ہوں جتنا انتظار سخت ہوتا ہے. اللہ اسی لیے قیمت انتظار سے دنیا کو آگاہ کر رہا ہے کہ پہلے قیمت انتظار کو سمجھو، پھر جس کا انتظار کر رہے وہ ظاہر ہوگا. سلامت بھیجے محمد والم. تو بہرحال تہذیب تبدیل ہو رہی ہے، کلچر بدل رہا ہے. ایسی شخصیت کہ جس نے کل 18 سال زندگی گزاری ہے، وہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ. کیسے؟ آج کی متمدن تہذیب یافتہ خاتون اگر جناب سیدہ کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہے تو وہ سوال کرتی ہے کن امور میں وہ میرے لیے نمونہ ہے. لباس میں، کھانے پینے میں، سواری میں. اب نہ اونٹ کی سواری ہے، نہ وہ لباس فراہم ہوتا ہے، وہ کپڑا بھی ختم ہو گیا کہ جو کپڑا اس زمانے میں بنتا تھا اس کی جگہ پہ دوسرا کپڑا آ گیا ہے. ماکولات اور مشروبات کے دنیا میں بھی انقلاب آ گیا ہے. ابھی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ بھی چاؤمین کھا کے جو ہیں بچپنے کو آپ نے طے کیا ہے؟ کیا آپ نے بھی جو ہے وہ جناب وہ مختلف مشروبات جو آج رائج ہیں ان کو پیا ہے؟ نہیں، آپ کے زمانے میں کچھ اور تھے. اور آئندہ کیا ہوں گا خدا بہتر جانے. تو 1400 سال پہلے ماکولات الگ ہیں، مشروبات الگ ہیں. آج کی عورت سے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تم بھی چکی چلاؤ، تم بھی جو ہے وہ جو کے آٹے کو پیسو. جس طرح سے جناب سیدہ جو ہیں جو کے آٹے کی روٹی تیار کرتی تھی، تم بھی ان کی پیروی اگر کرنا چاہتی ہو تو جو کی روٹیاں پکاؤ، تم بھی مشک میں پانی بھر کے لاؤ، تم بھی کھجور کے پتوں کا بستر بناؤ. نہیں، ان چیزوں میں پیروی کا مطالبہ ہی نہیں ہے. کہا پھر آج کے سماج کے لیے، آج کے معاشرے کے لیے اور آئندہ آنے والے سماج کے لیے کن چیزوں میں سیرت کا مطالبہ ہے؟ کہا آج کا چاہے سماج ہو، چاہے آج سے 1000 سال بعد کا سماج ہو، ہر سماج کے لیے جناب سیدہ نمونہ عمل اور جو اخلاقی اقدار ہیں جو ایک عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں. خدا کی قسم ایک ایک قدر کو اگر لیا جائے تو اس پر مقالے لکھے جا سکتے ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. کہ اگر آج کے معاشرے کو ہمیں نجات دینا ہے، نجات کی جانب بلانا ہے، کہ جو معاشرہ بے حیائی کی انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اس معاشرے کو ہلاکت سے اگر بچانا ہے تو حیائے فاطمہ کی جانب بلائیے. کہ اگر پیغمبر مسجد میں یہ سوال کریں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے،
تو جواب جناب سیدہ کے گھر سے جاتا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ تو کوئی مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے. پیغمبر کہتے ہیں یہ جواب کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا آپ کی بیٹی کے گھر سے یہ جواب آیا ہے. کہا کیوں نہ وہ ایسا جواب دے, وہ میری پارہ جگر ہے, وہ میری لخت جگر ہے, اس سے یہی امید ہے کہ وہ ایسا جواب دے گی. آج کے معاشرے کو ایثار فاطمہ, قربانی فاطمہ, خودداری فاطمہ کی جانب دعوت دیجئے. جو آج نظر آ رہا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں کوئی ننگوار نہیں محسوس کرتا, کسی قسم کی کوئی شرم نہیں آتی. جائیے کہ گھر میں کھانا نہیں پکا ہے, 3 دن سے کھانا نہیں پکا ہے, لیکن باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا نزدیک رشتہ ہوتا ہے. لیکن جب شوہر کے گھر میں عورت آ چکی ہے تو اب قرآن کہتا ہے انتم لباس لہن وہن لباس لکم, شوہر تمہارا لباس ہے, تم شوہر کا لباس ہو. یعنی جو اس کی کمیاں اور عیوب ہیں تم پر لازم ہے کہ تم اس کو چھپاؤ, اور جو تمہاری بیوی کے اندر کمیاں اور عیوب پائے جاتے ہیں ان کو تم بیان نہ کرو. اب سوچئے کہ پیغمبر اور جناب سیدہ کا کتنا قریبی رشتہ ہے. 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے, لیکن پیغمبر کو نہیں معلوم ہے کہ میری بیٹی کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے. آئے ہیں, حسنین کی جو صورتحال دیکھی کہ پیر لرز رہے ہیں, فرمائے یا علی یہ بچوں کی کیا حالت ہے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول بخوبی جانتا ہے. فاطمہ اپنی زبان سے نہیں بتا رہی ہیں کہ بابا 3 دن سے کھانا نہیں پکا, روزے پہ روزہ رکھا جا رہا ہے, افطار کا سامان ضرورت مندوں کو دے دیا جاتا ہے. یہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا, اسے کہتے ہیں ایثار اور قربانی. جب ایک معاشرے کے اندر خود غرضی رائج ہو, ایک معاشرہ سیلفش ہو گیا ہو, ایسے معاشرے کو اگر آپ ایثار فاطمہ اور قربانی فاطمہ کی جانب دعوت دیں تو وہ معاشرہ نجات حاصل کرے گا. عزیزان گرامی, یقیناً سیدہ عالمین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے جو کردار پیش کیا ہے وہ قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. ہاں, لیکن جناب سیدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کردار جناب سیدہ کیا نہیں ہے. بیٹی ہے ہونے کی حیثیت سے انہیں نے بتا دیا کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کی کیسے خدمت کرنا چاہیے, کہ پیغمبر فرما رہے ام ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یعنی جب مجھے سکون کی تلاش ہوتی ہے تو میں فاطمہ کی جانب آتا ہوں. زوجہ ہونے کی حیثیت سے جناب سیدہ رہنمائی کر رہی ہیں کہ جناب امیر کہتے ہیں فاطمہ نے کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا, کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. یہ ایک شوہر سند دے رہا ہے. اور ماں ہونے کی حیثیت سے 2 امام مسلمانوں کے کس کے تربیت یافتہ ہیں؟ جناب سیدہ کی تربیت یافتہ. لیکن ایک رشتہ نہیں ہے. جناب سیدہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ایک بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شہزادی کو اللہ نے کوئی بھائی نہیں دیا تھا. جس طرح سے مریم کے بعد فاطمہ زہرا کی ضرورت ہے, اسی طرح سے فاطمہ کے بعد حضرت زینب کی ضرورت ہے. یہ کام جناب زینب سلام اللہ علیہ انجام دیں گے. ہاں, بھائی و بہن کی محبت کیسی عظیم محبت تاریخ میں ہے. یہ تو بہرحال یہ وہ دن ہیں کہ جو مخصوص ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے. وہ زینب کہ جن کو حسین نے اپنی امانتوں کا امین بنایا تھا.
جو عالم غیر معلم. وہ زینب جو روز عاشور جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا غش کھا کے گر پڑتے. اب آپ سوچئے کہ وہ زینب اپنے بھائی کو رخصت کر رہی ہے آخری وقت میں. کتنا سخت ہے زینب کے لیے حسین کو رخصت کرنا. چنانچہ جب امام در خیمہ پہ آئے اور آ کر ایک ایک بی بی کو سلام کر رہے تھے, زینب تم پر حسین کا سلام ہو, ام کلثوم تم پر حسین کا سلام ہو, رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام. تو زینب نے کہا بھیا خیمے کے اندر آ جائیں, سیدانیہ آپ کی زیارت کرنا چاہتی. حسین خیمے میں گئے, سیدانیوں نے حسین کو اپنے حلقے میں لے لیا. حضرت فرماتے ہیں کہ اب مصائب و آلام کے لیے تم لوگ آمادہ رہو جاؤ, اب تم پر مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں, خبردار کوئی ایسا فعل نہ انجام دینا, کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جو تمہاری شخصیت اور منزلت سے مناسبت نہ رکھتا ہو. اللہ تمہارا حامی ہے, مددگار ہے, اللہ ان ظالموں سے تمہارا بدلہ لے گا. یہ مصیبت کے دن مختصر ہیں. اب جب امام نے یہ جملے کہے تو اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا. حسین خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن حلقہ مانے ہوتا ہے, کبھی سامنے بیٹیاں آ جاتی ہیں, کبھی بہنیں آ جاتی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ امام نے اپنے امامے کو اتارا, ہاتھوں پہ امامے کو رکھا, پروردگارا تو ان بیویوں کو صبر عنایت فرما. اب جیسے ہی امام نے یہ دعا کی فوراً حلقہ ٹوٹ جاتا ہے. فاطمہ کا لخت جگر اس شان سے باہر آتا ہے کہ واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حسین باہر نکلے, دیکھا دائیں جانب عباس نہیں ہے, بائیں جانب دیکھا علی اکبر نہیں ہے. کون ہے جو حسین کو گھوڑے پہ سوار کرے؟ ایک آواز حسین نے سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے یبن زہرا مہلن مہلن, اے ماں جائے ذرا آہستہ, ماں جائے مت گھبرائیں, یہ فریضہ زینب انجام دے گی. اگر عباس نہیں تو کیا ہوا, اگر علی اکبر نہیں تو کیا ہوا, زینب جو ہے اس فریضے کو انجام دے گی. آگے بڑھتی ہے, حسین کے بازو کو پکڑا, رکاب توسن کو پکڑا, سوار کیا گھوڑے کو. حسین مقتل کی جانب روانہ ہوئے. زینب اب اس جگہ پہ بیٹھی ہیں جہاں حسین بیٹھا کے. تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کا لخت جگر میدان میں پہنچتا ہے, جنگ شروع کی. یہ 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے کی جنگ. ابن ابی الحدید کا جملہ ہے کہ کربلا سے پہلے جب شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ہوتا تھا تو علی کا نام لیا جاتا, لیکن جب کربلا کے بعد شجاعت اور بہادری کا ذکر ہوتا تھا تو حسین کا نام لیا جاتا. علی نے کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی ہے کہ جس میں عزیزوں کے لاشیں بھی اٹھائے ہوں. علی نے کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی ہے کہ جس میں دوستوں کے لاشیں بھی اٹھائے ہوں. لیکن علی کے فرزند حسین نے وہ جو جنگ لڑی ہے اس میں عزیزوں کے پہلے لاشیں اٹھائے تھے, پہلے اصحاب کے لاشیں اٹھائے. اور کسی بھی مارکے میں جناب امیر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے, لیکن حسین 3 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے. کس شان سے جنگ کری. ایک منزل وہ آئی کہ اب گھوڑے پہ نہیں سنبھلا جاتا ہے, زمین پہ آئے. اشقیاء چاہتے ہیں کہ حسین کو زیادہ سے زیادہ زخم پہنچائیں. اب کون ہے جو حسین کا مدد کرے, کون ہے جو نصرت کرے؟ ایک مرتبہ وہ حسین کا گھوڑا جو اب تک کی خدمت انجام دیتا رہا, جب دیکھا کہ اشقیاء حسین کے نزدیک آ رہے ہیں تو کسی کو دانتوں سے اذیت دے, کسی کو پیروں سے اذیت دے. فوج کہتی ہے کہ ذرا دور ہٹ جاؤ, دیکھے کہ یہ گھوڑا کرتا کیا ہے. جب اشقیاء دور ہٹ جاتے ہیں تو گھوڑے نے امام کے گرد چکر لگانا شروع کیا اور اس کے بعد 2 زانو ہو کے بیٹھا, اپنے دہن سے امام کے بازو کو پکڑا اور پکڑ کے ہلانا شروع کیا. جب دیکھا حسین جواب نہیں دیتے تو اپنے خون سے امام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگا اور چلا خیمے کی جانب. آواز دیتا ہے الظلیمہ الظلیمہ. سیدانیاں یہ سمجھتی ہیں کہ حسین آ گئے. ارے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا کہ فرس زین خالی ہے,
سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، سوال کرتی ہیں یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ذرا یہ تو بتا کیا وقت زبا میرے بابا نے پانی پیا تھا یا میرا بابا پیاسا شہید ہو؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دے دیا دے دیا شے کی گود میں نے، یہ نہ سمجھتے چھٹنے والا ہے، تمثیلی میں کم سنے میں غضب کے تھے موت کو ہاتھ کے رنگ میں ٹالا ہے، یہ تو بتلاؤ تم گئے یہ تو بتلاؤ تم گئے ہو جہاں، کوئی جھولا جھولانے والا ہے، جان لے جان لے دیا نہیں پانے، یہ طریقہ یہاں نرالا ہے، آئے ظالم نے یہ نہیں سوچا، مان کن محنتوں سے پالا ہے، صدر قسمت کا کیوں کرو شکوا، ہو رہے گا جو ہونے والا ہے، یا حسین 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 یا حسین